روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج الاستخارہ لیے حاضر ہیں۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسنین بھائی، طارق بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، روحانی علاج میں انشاءاللہ معلوم کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ابتدا میں ایک درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ذوالحج شریف الحمدللہ عز و جل اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ یوں تو پورا مہینہ ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، فضیلتوں والا اور حرمت والا، عزت والا، تکریم والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ پاک اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس حرمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں ایک دن ایسا آتا ہے ناظرین جسے کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ سبحان اللہ، یوم عرفہ، سبحان اللہ، کیا برکت والا دن ہے، کیا فضیلت والا یہ دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ دن ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم یوم عرفہ کا خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، نوٹ کیجئے گا، پڑھنے کا معمول بھی بنائیے گا، اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے بڑی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یوم عرفہ ہے کون سا دن؟ 9 ذوالحج شریف کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ، عرفہ کا دن۔ پہلے میں حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عرفہ کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اب میں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے لگا ہوں۔ کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ مختصر سی ایک دعا ہے، اور ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر وہ دعا ہے کہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی۔ وہ دعا کون سی؟ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بیدہ الخیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیدہ الخیر کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عرفہ کے دن ناظرین اس دعا کو ضرور پڑھیے گا، کثرت کے ساتھ پڑھیے گا، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو عرفہ کا دن 9 ذوالحج شریف کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اس کی برکتیں دیکھیے گا، اور الحمدللہ اس کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے نا۔ تو ویسے دعاؤں کے تو بڑے بے شمار برکات کا حصول ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بے شمار برکتیں، فضیلتیں، سعادتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ حسن اندازہ والدہ کا نام آسیہ بی بی، وہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جو اس پہ جادوئی اثرات ہے یا نظر بد ہے تو وہ برائے مہربانی۔ حسنین بھائی ہیں جی، حسنین بھائی ابھی انشاءاللہ الکریم
آپ کو بتاتے ہیں کہ جادو ہے، نظر بد ہے، کیا معاملات ہیں، یا دونوں ہی نہیں ہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو استخارے کے بعد ہی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے، اور پھر حفاظت کے لیے کچھ وظائف آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری والدہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، حالانکہ علاج بھی بہت کروا رہے ہیں. ان کا نام شمیم بیگم ہے، ان کی والدہ کا نام مشتری بیگم ہے. تو ٹانگوں میں کافی تکلیف رہتی ہے، ہر طرح کا علاج کروا رہے ہیں، پلیٹیں بھی پڑ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ٹانگوں کی تکلیف صحیح نہیں ہو رہی. برائے مہربانی اس کا علاج کروا، استخارہ بھی کرتا ہے. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے. اللہ پاک ماہ ذوالحج شریف کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، والدہ صاحبہ کا نام مقبول بھی ہے، اور کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، اور نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی کام نہیں چل رہا، سب ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے. اللہ پاک برکتی نصیب فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. طارق بھائی آپ استخارے فرمائیے. کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی. یہ ہوتا ہے بعض اوقات، کبھی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، ناگہانی کوئی آفت آ جاتی ہے. فصلوں کی، کھیتی باڑی کی اور زراعت کی ساز و سامان کی حفاظت رہے، کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سامان، ساز و سامان یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کی قیمتی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہے. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ ان چیزوں پر جو ہے 10 مرتبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا جلیلو یا جلیلو یہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے چیزیں محفوظ رہیں گی. اور ایک اور عمل ہے جو کہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے شجرے میں بھی عطا فرمایا، وہ یہ ہے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. یہ صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے. اس کی برکت سے جان، مال، عزت، آبرو، مال، اسباب سب چیزیں جو ہیں یہ محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا. اچھا، اس کا ایک ویسے عمل بھی ہے نا جو بالخصوص کسان حضرات جو ہیں، جن کی زمینیں ہوتی ہیں، جن کی فصلیں ہوتی ہیں، جن کے بڑے بڑے باغات ہوتے ہیں، اور سبزیوں کے باغات ہوتے ہیں، فروٹس کے باغات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کے باغات ہوتے ہیں، دیہاتوں میں اور اطراف میں رہنے والے گندم کی کٹائی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. اللہ پاک سب کے مال و اسباب کی، زمینوں کی، سب کی حفاظت فرمائے. اس کا ایک عمل الحمدللہ عز و جل میرے مرشد کریم نے عطا فرمایا ہے. اس کا طریقہ نوٹ کیجئے گا. آپ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں اللہ پاک کا یہ مبارک صفاتی نام، یا حلیمو، اسی طرح لکھنا ہے، یا حلیمو یا حلیم یا حلیم. ایک مرتبہ آپ لکھ لیں سادے سے کاغذ پر. اچھا، اب اس کاغذ کو آپ ڈال لیں پانی کی بوتل میں. پانی کی بوتل میں ڈال دیا. اب یہ جو پانی ہوگا نا، یہ پانی آپ نے اپنی فصلوں پر، اپنے باغات پر، اپنی کھیتی پر، اور جو بھی آپ کی زراعت ہے اس پر آپ چھڑک دیں. صحیح، چھڑک دیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے نقصانات سے محفوظ رہیں گے، فصلوں کی بھی حفاظت رہے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہر قسم کے وائرس سے، موذی امراض سے، حشرات الارض سے، جو چھوٹے چھوٹے بعض اوقات جیسے کیڑے لگ جاتے ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، تو ہر قسم کے وائرس سے حفاظت رہے گی. تو یہ عمل ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. اچھا، یہ ایک میسج یہ بھی شامل کر لیں. یہ میسج آیا ان کا، ناجائز، میرے کزن ہیں، یہ ناجائز قید میں ہیں، ناحق ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کوئی وظیفہ بتائیں کہ یہ قید سے رہا ہو جائیں. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو چاہیے یا ان کے گھر والے ہو سکے تو یہ عمل کریں، روزانہ 100 مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا سمیع یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گھر والے دعا کریں. اور اگر ممکن ہو تو یہ جو قید میں ہیں ان کو ان تک یہ عمل پہنچا دیا جائے کسی ذریعے سے، اگر آسانی ہو تو یہ عمل کیا جائے. یہ عبارت جو ہے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ یہ ہے: کلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، کلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کے معاملات میں آسانی پیدا ہوگی انشاءاللہ. اچھا، یہ وظیفہ کون قیدی پڑھے گا؟ قیدی بھی پڑھ سکتا ہے، اور چاہیے کہ قیدی بھی پڑھے اور گھر والے بھی پڑھیں، اور یا سمیع ہے یہ گھر والے پڑھے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. صحیح، ماشاءاللہ.
جی استخاروں کے جواب. جی سب سے پہلے حسنین رضا تھے، ان کے استخارے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی جادو یا جنات وغیرہ کا معاملہ ہے یا نہیں، جادو ہیں یا اثرات ہیں، پوچھا گیا تو ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسا جادو یا اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، اور ان کی حفاظت رہے حفاظت کے حوالے سے، کیونکہ جس طرح انہوں نے پوچھا تو شاید انہیں یہ شبہ ہے کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی مسائل ہیں روحانی اعتبار سے، تو ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا جادو یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دشمنوں کی شر سے حفاظت رہے گی، اللہ کی رحمت شامل حال رہے گی، تو حفاظت کے لیے چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں. شمیم بیگم نام بتایا اور کہا کہ طبیعت خراب رہتی ہے اور ٹانگ کی کچھ تکلیف کا بھی ذکر کیا. ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ آ رہا ہے. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی شفا یابی نصیب ہوگی. اور بالخصوص ٹانگ کے درد کا جو ذکر کیا تو ایک مرتبہ یا مغنی پڑھ کر درد والی جگہ پر دم کر دیں، مریض خود کر لے یا کوئی اور مریض کو دم کر دے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی، درد جو ہے یہ جاتا رہے گا. جی جنید بھائی. جی مزید کال چلائیے گا. میرے ابو کا نا سر درد ہوتا رہتا ہے رات دن، علاج وغیرہ بھی ان کا کافی کرایا، سی ٹی اسکین بھی کرایا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ. ابو کا نام اللہ تھا، ابو کی امی کا نام انور. اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے. اللہ دیتا نام بتایا والد صاحب کا. سر کا درد ہے تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے، کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. نیکسٹ کال دیجئے گا. چیک کرنا کہ کاروبار سارے نقصان ہو رہا ہے، ان بارے مشورہ کرنا کہ سہارا کرانا چاہیے. محمد رشید اطاری میرا نام ہے، والدہ نام ہے فیض بی بی. رفیق بھائی کاروبار میں نقصان ہے. جی انشاءاللہ الکریم وظیف آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام عبدالحامد ہے، میری والدہ کا نام نصرت ہے. میں سال ہو گیا کہ باہر جانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن باہر نہیں جا سکتا. ابھی بھی میں نے کاغذ جمع کرائے ہوئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا آپ کا، استخارہ تو کر دیجیے. جی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجئے گا. میرا نام ہے اشفاق احمد اور والدہ کا نام محمود جان. میں پک اینڈ ڈراپ کا کام کرتا ہوں یہاں پہ، اور گاڑی آن لائن گاڑی ہے، ٹیکسی ہے میرے پاس. گھر میں بھی شدید قسم کے جھگڑے اور مطلب بالکل ہی جو ہے نا کچھ حالات قسم پر ہی وہ کافی قسم کے سخت قسم کے جھگڑے ہوتے ہیں. اور مطلب میرے کاروبار میں کوئی بالکل برکت نہیں ہے، مطلب کبھی گاڑی خراب ہو گئی، کبھی کچھ، کافی سخت قسم کے معاملات ہیں. اشفاق احمد صاحب ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا، سب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ہمت رکھیں، بس تھوڑا حوصلہ رکھیں، اور کچھ آپ کو انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے نا، ہمت بھی نہ ہاریں. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ اس وقت بڑے نازک حالات ہیں، لوگ بڑی آزمائش کن کیفیت میں ہیں، کوئی گھریلو حوالے سے، کوئی معاشی حوالے سے، کوئی بیچارے اپنے جاب کی حوالے سے، کوئی جہاں جاب کرتے ہیں وہاں پر بڑے مسائل ہیں. اللہ پاک سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرما دے. بہرحال آپ کو انشاءاللہ الکریم ایسے وظائف بھی بتاتے ہیں، اور انشاءاللہ الکریم حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اللہ پاک کی رحمت. آپ استخارے فرمائیے. چلیں حسنین بھائی اسی موضوع کو ہم لیتے ہیں. حالات اس وقت بڑے نازک ہیں، لوگ بڑی آزمائش میں ہیں. روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آتے ہیں لوگ، اپنے مسائل بتاتے ہیں، بیمار بھی آتے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے بھی آتے ہیں. کسی کی شادیاں نہیں ہو پا رہی. اچھا کسی کی شادی ہو گئی ہے تو گھر نہیں چل پا رہا، آپس میں نہیں بن پا رہی. اچھا کسی کے گھر تو اچھا ہے، ساری سہولیات ہیں، آسانیاں ہیں، لیکن اولاد نافرمان ہے. اچھا کوئی کسی کے اولاد ہی نہیں ہے، اس وجہ سے بیچارہ پریشان ہے. تو سب کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہو، گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، اور معاملات بھی بہتری کی طرف آنا یہ شروع ہو جائے. اللہ پاک تمام پر اپنا خاص فضل فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں وہ حدیث پاک کا عمل ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے. سرکار نے فرمایا کہ تمام لوگ اگر اس پر عمل کریں تو وہ یہ ان کے لیے کافی ہے. یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس کا آپ ورد کریں، اپنے وظیفے میں اس کو شامل کریں. ہو سکے تو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، یا طاق عدد میں آپ روزانہ اس کا معمول بنائیں. کیسا ہی آپ کا مسئلہ ہو، کیسی ہی پریشانی ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اب آسانی کے ساتھ اس سے نکل آئیں گے. اچھا میرے شیخ کامل امیر اہل سنت اپنے مدنی پنصورہ میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ ادائے قرض
اور روزی میں برکت کے لیے یہ آیت جو ہے مجرب ہے، شاندار ہے یہ. تو آپ اس کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، اس کو پڑھنا بھی ہے. اور اس آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے، اللہ کرے ہم بھی حقیقی طور پر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے. اللہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ پاک اسے کافی ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت مبارکہ. اللہ توفیق دے تو یہ آیت مبارکہ اپنے معاملات میں بھی شامل رکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ تفسیر صراط الجنان سے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں. الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی ملیں گی، سیکھنے کا موقع بھی ملے گا. اور الحمدللہ روزانہ یہ پڑھیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ وظیفہ ہے. بڑے مسائل الحمدللہ حل ہوتے چلے جائیں گے اور حالات آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی استخاروں کے جوابات. جی جنید بھائی، استخاروں کے حوالے سے اللہ دیتا نام بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ سر میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا کہ استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو تو ایسے شخص پر دم کر دیا جائے، اس کے سر پہ دم کر دیں، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا. یہی بسم اللہ کاغذ پہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر سر پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ درد سر جاتا رہے گا. محمد رفیق اتاری نام بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے تو استخارہ کیا گیا. رفیق بھائی، آپ کے استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. کاروباری نقصان سے محفوظ رہیں، آپ کا کاروبار بزنس جو ہے وہ نقصان سے بچا رہے. اس کے لیے ایک سادہ کاغذ لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 ٹائم 35 مرتبہ بسم اللہ شریف لکھ کر اس کاغذ کو اپنے کاروبار والی جگہ پر جہاں پر آپ کا بزنس ہے، یا اگر کوئی اس طرح کا کام ہے کہ جو گھر سے کرتے ہیں تو بے شک اس کاغذ کو، اس تعویذ کو گھر میں لٹکا لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، رزق حلال میں خوب برکت نصیب ہوگی، نقصان سے محفوظ رہیں گے، اور جو بھی یہ جائز کاروبار ہے یہ انشاءاللہ خوب چمکے گا. اور عبد الحامد بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے کچھ کوششیں کر چکے ہیں لیکن سفر کی صورت نہیں بن پاتی، مختلف مشکلات اور پریشانی. شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی عملیات وغیرہ کا ہے معاملہ یا کیا ہے. تو بہرحال عبد الحامد بھائی، آپ کے جو آپ نے پوچھنا چاہا ہے سفر کے حوالے سے، اس میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. کہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں، یہ وظیفہ کریں. اللہ نے چاہا اور یہ وظیفہ کر کے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں ملیں گی. وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں غیر مکروہ وقت کے اندر. نفل پڑھنے کے بعد 182 مرتبہ 182 ٹائم یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اول و آخر درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھیں. اور اب جو ہے اپنی جائز اور آسان ملازمت کے لیے جو بیرون ملک سفر کا ارادہ ہے اس کے لیے دعا کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری کے اسباب بنیں گے، آسانیاں نصیب ہوں گی. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ استخاروں کے جوابات بھی آپ کو دے دیے گئے. اچھا، جو وظائف آپ کو بتائے گئے نا مسائل کے حل کے لیے، ظاہر سی بات ہے وظائف پڑھنے ہیں، دعائیں کرنی ہیں، ان روحانی لاش پر عمل کرنا ہے، اب یہ کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا اور حقیقی طور پر ہی مسائل حل فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ وظائف پڑھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا ان کلمات کی برکت سے، ان اسماء الحسنہ کی برکت سے. بسم اللہ شریف کا وظیفہ آپ کو بتایا گیا. بسم اللہ شریف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم میں سے اور اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں. الحمدللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام ہے، ذوالحج شریف اپنی برکتیں لٹا رہے ہیں، اور عنقریب وہ مبارک ایام بھی آنے والے ہیں کہ جس میں حجاج کرام مناسک حج ادا کریں. اور ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے نا کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی حج کے اسباب پیدا فرما دے، ہم بھی حج کریں. اگر یوں کہیں تو شاید وہاں کہ کی بہاریں ہم دیکھیں. آج منگل کا دن ہے، آنے والا جو منگل ہے وہ یوم عرفہ ہے. اس وقت جو ہے وہ حجاج کرام سفر حج میں ہوں گے اور یوم عرفہ کا دن ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اب ظاہر سے بات ہے جو نہیں جا سکے، مسلمان کے دل میں تو خواہش تمنا ہوتی ہے نا، ہے نا، حج کے اسباب بن جائیں، حاضری مدینہ کے اسباب بن جائیں. کیا ایسی دعا کریں، کیا ایسا وظیفہ پڑھیں، اس کا بھی کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو ارشاد فرمائیں. اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل فرمائے. میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک عمل عطا کیا جس کا نام ہے
مدینہ مانگ لو، اس کا نام ہی شیخ کامل نے جو ہے وہ مدینہ مانگ لو رکھا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے جمعے کے دن جو ہے عصر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں، جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہیں پر ہی بیٹھ کر آپ نے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب جو ہے آپ حاضری مدینہ کے لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین میں حاضری کے لیے حج کے لیے جو ہے حج کے اسباب بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ مراد جائز مراد جو ہے انشاءاللہ عز و جل پوری ہوگی۔ روزانہ کی بنیاد پر بھی عمل کریں؟ روزانہ کی بنیاد پر اگر کرتے ہیں تو پھر ایک اور اس میں ایڈ کر لیں، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیومو۔ اب پھر یہ ایڈ کر کر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ پڑھیں انشاءاللہ۔ کسی بھی جائز مقصد یا مراد کے لیے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، یہ وظائف بھی پڑھیں۔ اور بات ہوتی ہے ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ تڑپ کی، ہمارے اندر تڑپ کیسی ہے، عشق ہمارے اندر کیسا ہے، کتنا ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں، کتنی ہمیں مکہ مدینے سے محبت ہیں، اور عشق رسول کی تڑپ ہمارے دلوں میں کیسی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عشق رسول میں تڑپنے والا دل بھی نصیب فرمائے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رونے والی آنکھیں بھی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دعائیں بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، اور مکہ مدینے کی باتیں بھی کریں۔ دل میں تڑپ ہوگی، طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، جانوروں کو نظر بس اور بیماری سے محفوظ کا وظیفہ اور خرید و فروخت جانور کی لینے والے کو مناسب ریٹ پر مل جائے اور بیچنے والے کو بھی مناسب قیمت مل جائے، اس کا وظیفہ کوئی ہو تو وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ماشاءاللہ، ایک سوال میں نے پورا قربانی کا پیکج۔ ہاں ماشاءاللہ، ایک سوال میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ ایک سوال کے اندر کئی چیزوں کے روحانی علاج آپ نے معلوم کر لیے۔ جواب بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کرتے ہیں اور روحانی علاج بتاتے ہیں۔ دیکھیں، جانور کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے 49 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جانور مرضی کے مطابق مل جائے، سودا ہمارا مرضی کے مطابق پورا ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے جب جاتے ہیں مویشی منڈی جانور لینے کے لیے ایک بجٹ اپنا بنا کر جاتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر میں نے لینا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس بجٹ کے اندر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے بڑا مبارک یہ وظیفہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ دھوکہ بھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ بعض اوقات جو تجربہ کار نہیں ہوتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو جب آپ لین دین کے معاملات کر رہے ہوں اور خرید و فروخت کر رہے ہوں تو اس وقت 21 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الکریم۔ دھوکہ بھی نہیں ہوگا، آپ کے رینج میں، آپ کے بجٹ میں آپ کو اچھا جانور مل جائے گا، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ جانور بک بھی جائے، ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے آپ نے تو اپنے لیے وظیفہ پوچھ لیا، جو مویشی منڈی کے اندر لائے ہیں جانور بیچنے کے لیے ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا کہ اچھی قیمت میں جانور فروخت ہو جائے۔ تو لیجئے سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھ کر آپ اپنے جانوروں پر دم کر دیں۔ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ایک مرتبہ آیت پڑھنی ہے اور پڑھ کر اپنے تمام جانوروں پر دم کر دیں، جلد اچھے داموں میں فروخت ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ یہ ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ ایک مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اچھا جنید بھائی، یہاں چیز ایک اور ایڈ کر لیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ قربانی کے ایام میں تو اس حوالے سے سوال انہوں نے کیا، تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے بھی احباب ہوں کہ جن کے کاروبار اس سے ہٹ کر ہیں، بیچ اور خریداری کے اعتبار سے ہم سب ہی چارہ بیچنے والے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اور چیز خرید و فروخت کرنی ہے اس میں بیچنے والا اپنی قیمت کے حساب، یعنی اس کو فائدہ رہے اور خریدنے والے کو نقصان نہ ہو، تو کیا یہی وظائف دیگر چیزوں کی خرید و فروخت میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں یا صرف جانور؟ پڑھ سکتے تو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کر دم کر دیں، لیکن اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، وظائف تو آپ پڑھیں گے، جب آپ خرید و فروخت کریں، تجارت کریں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، شرعی تقاضوں کے مطابق۔ جی، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق یہ خرید و فروخت کریں اور آپ یہ وظائف پڑھیں۔ پھر آپ دیکھیں الحمدللہ کیسی برکتیں ملتی ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، دل ہمارا یہ مطمئن رہے گا الحمدللہ انشاءاللہ۔ ورنہ لوگ تو لاکھوں روپے، کروڑوں روپے کما لیتے ہیں،
دل مطمئن نہیں ہوتا, دل بے چین رہتا ہے, نیندیں نہیں آ رہی ہوتی, یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دیتے کہ برکت نہیں ہے. برکت نہیں ہے. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے. تو استخارے بھی کروانے چاہیے, وظائف بھی پڑھنے چاہیے, لیکن کام بھی شرعی تقاضوں کے مطابق یہ ہونا چاہیے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. عبد الرحمان اتاری ملتان سے بات کر رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ہم نے فرنیچر لیا ہوا اور اس میں بہت زیادہ نا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں ہر سال گرمیوں میں, بہت زیادہ, بہت پریشانی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. جی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد ارسلان ہے, میری والدہ کا نام سمیرہ پروین ہے. دماغ کے اندر الٹے پلٹے خیالات آتے ہیں, پڑھائی میں دل نہیں لگتا, پڑھنا چاہتا ہوں, آنکھیں اور سر میرا بھاری بھاری رہتے ہیں. برائے کرم استخارہ فرما دیجیے. ارسلان بھائی ہیں, اللہ پاک آسانی فرمائے. خیالات منتشر رہتے ہیں, سوچیں منتشر رہتی ہیں, ایک کیفیت انہوں نے اپنی بتائی ہے, استخارہ کیجیے. نیکسٹ کال دیجیے گا. میری بہن ہے, ان کے کان جو ہیں بہرے ہو رہے ہیں, دن بہ دن جو ہے یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, انہیں سنائی کم دیتا ہے. ان کا نام فائزہ ہے اور والدہ کا نام شمیم اختر ہے. وظیفہ بھی بتا دیں اور کارڈ بھی کر دیں. جی کارڈ کے لیے آپ نوٹ کیجیے گا نام. کارڈ میں تو ہم چلے شامل کروا دیں گے نام. اور نام بتائے بہن کا, فائزہ نام بتائیں. فائزہ نام بتائیں. جی ٹھیک ہے, باقی استخارہ کروا کے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں لاہور سے ذکریہ بات کر رہا ہوں. میری والدہ, ان کی ڈسک سلپ ہونے کا مسئلہ ہے, ان کے سر میں بھی بہت درد ہوتی ہے. آپ ان کا استخارہ کر کے بتائیں. میری والدہ کا نام شگفتہ اور ان کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. جسمانی کچھ پرابلم بتائیے. سر درد کا ایک سمجھ میں آیا, اور کچھ مزید بھی انہوں نے آپ استخارہ کیجیے گا اور وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے. جی آپ استخارے فرما لیجیے. فرنیچر میں بعض اوقات کیڑا لگ جاتا ہے, گھر میں لکڑی کا سامان ہوتا ہے, کیبنٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں دروازوں میں, اور اس طرح کی چیزوں میں ان کبھی دیمک لگ جاتی ہے, کبھی کیڑا لگ جاتا ہے, کیا وظیفہ پڑھ کر دیں؟ اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ جو ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ فرنیچر پر یا آپ ایسے ساز و سامان جس کو چاہتے ہیں کہ وہ کیڑے سے یا دیمک سے یا کسی بھی چیز سے محفوظ رہے کہ جو ایذا دیتی ہے یا پریشان کرتی ہے, تو اس کی برکت سے, اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ساز و سامان جو ہے دیمک سے اور کیڑوں سے محفوظ رہے گا. عمل کیا ہے, آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کو دم کرنا ہے. جی جنید بھائی. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات ہیں, اور انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اختتام پر دعا بھی کریں گے. میسیجز کافی سارے آ چکے ہیں ناظرین کے. چلیں میسیجز کی طرف بڑھنے سے قبل میں پہلے استخاروں کی جوابات شامل کر لیں طارق, بالکل, تاکہ پھر ایک ساتھ ہی سب کے میسیجز ہم شامل کر لیں گے. جی استخاروں کی جوابات آپ ارشاد. ارسلان نام بتایا تھا بھائی نے, کہا کہ ایک تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا, ذہن منتشر رہتا ہے, مختلف پریشانیاں اور ٹینشن کا شاید یہ شکار رہتے ہیں, کچھ جو انہوں نے بتایا. ان کا استخارہ کیا گیا. ارسلان بھائی آپ کے استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, اور وقتی آزمائش ہے. آپ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 ٹائم, 60 مرتبہ. یہ لاحول شریف بھی اسے کہتے ہیں. تو لاحول شریف 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں. روزانہ پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیا کریں. آپ خود دم کر لیں یا گھر کا کوئی اور فرد دم کر دے, تو جو بھی یہ ذہن آپ کا منتشر رہتا ہے اور ٹینشن یا پریشانی رہتی ہے, اللہ نے چاہا تو اس میں شفا یابی نصیب ہوگی. شگفتہ نام بتایا تھا, اور بتایا تھا کہ سر میں درد ہے, اور مزید بھی کچھ امراض کا ذکر کیا. ان کا استخارہ کیا کہ استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ آ رہا ہے. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد لا الہ الا اللہ 65 ٹائم 65 مرتبہ نماز عصر کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کر سر پر دم کریں. انشاءاللہ آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو, اللہ نے چاہا تو یہ درد ختم ہو جائے گا, درد جاتا رہے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو امراض و بیماریوں کا ذکر کیا, اس کے لیے یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا یابی نصیب ہوگی. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین, اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز, کیونکہ وقت ہمارے پاس کچھ کم ہے, تو میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز شامل کر لوں, اور تاکہ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک میسیج آیا ہے, اچھا جنت فاطمہ والدہ کا نام ہے, کرن شہزادی, 1.5 سال کی بچی ہے, بیمار رہتی ہے, کبھی نزل لگ جاتی ہے, کبھی بخار چڑھ جاتا ہے, کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے, اور دیگر امراض بھی ہوتے ہیں, تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. نواز اتاری صاحب رحیم یار خان سے, اللہ پاک بچی کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں سورۃ الفاتحہ
اور آخری تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ کل ہو گئی 4 صورتیں، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ بچی پر دم کر دیں۔ بچی نظر کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے شر سے، ہر قسم کے مسائل سے، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہے گی اور شفا بھی نصیب ہوگی اللہ پاک نے چاہا تو۔ اور دوسرا یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بچی کے لیے تعویذات ضرور حاصل کیجیے گا۔ مجھے 2 سال ہونے والے ہیں، فالج ہے، میری زبان سے اچھی طرح بات نہیں ہو پاتی، بات سمجھ نہیں آتی کسی کو، اور میرے لیے شفا کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے اور مغفرت کی دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ دیکھیں آپ کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر آپ پر دم کر دیں۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا بھی عطا فرمائے اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ صحت والی سنت و بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ عاطف اتاری صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی بارش ہو یا بادل ہو تو وہ ڈرتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ یہ ہوتے ہیں کمزور دل کے افراد۔ آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا کہ بھائی کمزور دل کے افراد یہ ویڈیو نہ دیکھیں، کمزور دل کے افراد یہاں نہ جائیں، لیکن کمزور دل کے افراد یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ کون سا وظیفہ؟ دل کی مضبوطی کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور دل کے جملہ امراض سے حفاظت کے ساتھ ساتھ دل الحمدللہ عز و جل مضبوط ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے وظیفہ کیا مگر کوئی کام نہیں بن رہا، بہت عرصہ ہو گیا ہے، 2 یا 3 مہینے کے بعد دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کے حق میں بہتر ہو، آپ کا کام پورا نہ ہونا یہی آپ کے حق میں بہتر ہو۔ یہ کتنی ہمارے لیے فائدہ ہے نا یہ تو۔ بھئی آپ نے کہا کہ میں نے بڑے وظائف کیے، بڑے روحانی علاج کروایا، میرا کوئی کام ہی نہیں بن پا رہا، تو کام کا نہ بننا ہی آپ کے حق میں بہتر ہونا، یہ ہو سکتا ہے نا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم جس چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اس لیے ہمارا وہ کام نہیں بن پا رہا، وہ چیز ہمیں نہیں مل پا رہی۔ ہر حال میں اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو اپنے حق میں بہتر ہونا اسی کے ملنے کی دعا کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے نا کہ مایوس نہ ہو، اس اینگل سے بھی یہ بھی غور رکھیں، آپ نے جس چیز کے طلب کے لیے وظیفہ کیا، دعا مانگی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، میرا یہ کام بن جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ کام نہ بنا ہو، لیکن اس دعا، اس وظیفے کی برکت سے کوئی دوسرا کام آپ کا بن گیا ہو، کوئی اس سے بڑی مشکل آنے والی تھی، وہ مشکل دور ہو گئی، آپ چھوٹی مشکل میں ہیں، بڑی مشکل سے بچ گئے۔ اور پھر دوسرا بات جو ایک ترغیب کے لیے دعا کے لیے کہا جاتا ہے، آپ نے دعا مانگی اور بظاہر لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس کا بدل نہیں ملا، کوئی دوسری چیز بھی نہیں ملی، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ہے، آخرت میں تو ملے گا اجر، یہ تو ہے الحمدللہ۔ یہ ایک اور میسیج ہے، رفاقہ صاحب ہیں، مجھے بڑی عجیب و غریب سوچیں آتی ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھا کریں۔ میرا دل ہر وقت گھبراتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ پڑھا کریں۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، یاسمین نام ہے، روحانی علاجی بتائیں، دعا بھی فرما دیں اور میری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ شاہد بھائی ہیں، شاہد سہیل اتاری صاحب ہیں۔ دیکھیں نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، جلد شادی ہو جائے گی، اچھے رشتے ملیں گے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا تھا، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تو یہی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، ہماری قسمت کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ سجاد صاحب ہیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ قسمت کے دروازے کھلیں، بس اللہ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرنی چاہیے، حالات بہتر ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں۔ یہ آزمائشیں، یہ مسائل، یہ پریشانیاں، یہ ذہنی الجھن، یہ تو زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر بندہ پوری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزارتا رہے تب بھی وہ اکتا جائے گا، طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ پریشانیاں یہ ہمیں آتی ہیں تاکہ ہم تھوڑا محتاط رہیں۔ تو کبھی بھی مایوسی اور نا امیدی والی نہ تو کیفیت میں جائیں اور نہ اس طرح کی الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالیں کہ قسمت کے دروازے کیسے کھلیں گے۔ ہماری تو بعض اوقات بڑے بڑے جملے لوگ بول دیتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، حالات بہتر ہو جائیں اور مسائل حل ہوتے چلے جائیں اور خوشیاں ہی خوشیاں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔
نماز حاجات آپ ادا کریں 2 رکعت، اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مسائل کے حل کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ ماہ ذوالحج شریف حرمت والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں خوب عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر یہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ان دنوں کی یہ خاص وظائف ہیں، سورہ فجر کی تلاوت کریں، سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں، تہجد میں اٹھیں، اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں۔ مدنی مذاکروں کی بہاریں، روز مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، اس میں آپ شرکت کریں، الحمدللہ عز و جل اچھے ماحول کی برکتیں ملیں گی، اور امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنیں گے، ان کی حکمت بھری باتیں سنیں گے تو دل کو قرار بھی آ جائے گا، صبر کا بھی ذہن ہوگا، اور مسائل تو یہ زندگی کے ساتھ ہیں، پھر بھی اگر کوئی آ جاتے ہیں زندگی میں مسائل تو ہمت رکھیں، صبر کریں، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نہیں انشاءاللہ الکریم سب مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ایک میسیج اور میں شامل کر لیتا ہوں، ہمارے شہباز بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے، ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا آپ بھی، اللہ پاک ان کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ مدینہ شریف کی حاضری کی دعا کا بھی انہوں نے میسیج کیا ہے، اللہ پاک ان کو بھی، ان کی والدہ کو بھی حاضری مدینہ نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا آمین آمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ماہ ذوالحج شریف کے صدقے، اس حرمت والے، عظمت والے، برکت والے مہینے کے صدقے میں ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے اساتذہ کرام اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت آمین۔ اس ماہ مبارک کے صدقے، حرمت والے مہینے کے صدقے میں اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ شہباز بھائی کی والدہ بیمار ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرما دے۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، شفا عطا فرما دے۔ جو مظلوم قید میں ہیں، اللہ پاک انہیں بھی رہائی نصیب فرما۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا